شعر کی ہو یا کہانی کی، یقیناً مکمل تخلیقی عمل سے گزرتی ہے۔ مصنف یا شاعر اس خیال کو محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے اور پھر اسے لفظوں کا بدل عطا کرتا ہے۔ یہ تخلیقی عمل قابل تحسین بھی ہے اور قابل صفائی ہے۔ تخلیق کا تو خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن انسان اس کا نائب ہونے کی حیثیت سے یہ خوبی اپنے اندر سمیٹ لے۔ اسی تخلیقی دنیا کی ایک مستند شخصیت آج ہمارے ساتھ ہیں، جن کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی، میں نام نہ لوں اس کا پھر بھی لوگ پہچانے، میں نام نہ لوں اس کا پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف بہار کسی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ خان شیروانی، بائی برتھ آپ ایک مصنفہ ہیں اور آپ ایک مایا ناز پائنیئر وومن پبلشر ہیں اور ایک بہادر ٹورسٹ ہیں، جنہوں نے اپنے شاندار کاموں کے ذریعے کچھ جیسے بہت سے دلوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں فاطمہ کی کہانی، فاطمہ کی زبانی۔ بہت شکریہ فاطمہ، آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے اور آپ کے سامنے اپنا خیالات پھیلایا، تو وہ آپ نے اتنی تعریفیں کر تھی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میرا تو یہ سفر مجھے لگتا ہے ابھی شروع ہوا ہے اور یہ آپ سے محبت بھی ہے جو اس بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بہت سی خصوصیات دی ہیں کہ آپ کو کوئی بھی آئیڈیلائز کر سکتا ہے۔ فاطمہ خان شیروانی کیا گھر کا نام ہے یا کچھ ادبی کلمی نام ہے؟ نہیں، فاطمہ میرا گھر کا ہی نام ہے۔ فاطمہ خان شیروانی میں نے بہت بعد میں لگایا ہے، پہلے فاطمہ خان کے نام سے بہت عرصے تک لکھتی رہی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک روز کسی اور فاطمہ خان نے لکھنا شروع کر دیا، میرے گھر میں کچھ ڈائجسٹ آنے لگتے تھے، جیسی چیزیں آنے لگتی مجھے بھی کلیئر ہوگی کہ پھر کیا دو فاطمہ خان مجھے تو اپنی انفرادی پہچان بناتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے نام کے ساتھ شیروانی بتا دیا، پھر اب مستقل فاطمہ شیروانی کے نام سے۔ اچھا فاطمہ، بہن بھائیوں میں کس نمبر پہ ہیں آپ؟ اچھا، اور میں بیٹی ہے لاڈلی؟ لاڈلی کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں بڑی مطلب بڑی بہت ہوں، ویسے میں سب سے چھوٹی اور میرے 3 بھائی ہیں۔ ایک بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یاسر نام تھا ان کا، جن کے نام سے میں نے پبلیکیشن ہاؤس کا نام چینجا ہے، اور باقی 2 بھائی جو ہیں۔ فاطمہ، جو بچپن کی شرارتیں ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں، کیا وہ بچپن کی جو ساری یادیں تھیں وہ بھی آپ کے اس لکھنے پہ اثر انداز ہوئی؟ ایسا ہی ہے، آپ کے لکھنے میں نظر آتی ہیں وہ؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ بچپن میں کوئی شرارتی بچی نہیں تھی، تھوڑی گیمس وغیرہ سے دور بھاگتی تھی، پڑھنے والی ہی تھی، اور لیکن بچپن کی ساری چیزیں میری اس میں نظر آتی ہیں۔ میرا کافی حد تک بچپن کوئٹہ میں بھی گزرا ہے، پہاڑوں کے درمیان۔ تو پہاڑ، میں جب پہاڑوں میں جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کی جو روح ہے نا وہ پیارے ہونے چاہیے، اور ایک محبت سی ہو گئی ہے مجھے، تو وہ میری تحریروں میں بھی اور وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی بچپن کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اچھا فاطمہ، تو پھر آپ نے جو ایک ابتدائی صنف چنی لکھنے کے لیے پہلی بار، وہ کس میں لکھا؟ میرا خیال ہے شاید میں نے سب سے پہلے شاعری ہی کی ہے، اور میری ایک کتاب تھی شاعری کی، بہت محدود لیول پہ، جیسے کتاب بھی کنسیڈر نہیں کرتی، وہ میری ایک فرینڈ تھی، تو پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ نا ایک بک ہے، اور وہ اس طرح ایسی مذاق میں ہم نے اس کو پرنٹس میں نکل اس کو کروا دیا، خواب دیتے ہیں کہ نام سے، لیکن شاعری اسٹاپ کر دی تھی۔ مطلب کہ میں نے نثر پہ میرا عشق جو ہے نا وہ نثر ہو گیا تھا، اور پھر میں نے کالمس بھی لکھے، افسانے بھی لکھے، ہر طرح کی چیز لکھی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک شارٹ اسٹوری رائٹر، افسانہ نکالوں، اور افسانہ جو ہے نا وہ پہلی رات افسانے کی بہت، یعنی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ادب کی تمام اصناف کو ٹچ کیا۔ ہاں۔ اچھا فاطمہ، آج آپ یہاں پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جو پیچھے دیکھتے ہیں، کیسا رہا یہ سفر فاطمہ سے فاطمہ خان شیروانی؟
ہاں سفر ایسا رہا کہ بہت سے دوست کھوتی تھی، اسپیشلی جو پبلیکیشن کا کام شروع کیا جب بزنس کی طرف آئی ہے تو اس میں بہت کچھ میں نے کھویا بھی ہے اور بہت کچھ پایا بھی ہے. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا میں نا آپ جب اپنا کام شروع کرتے ہیں نا اور آپ کہتے ہیں مجھے خود سے کچھ کرنا ہے تو بہت لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. سامنے والے میں سب سے پہلے کیا دیکھتی ہوں؟ سامنے والے میں سب سے پہلے ایک انرجی دیکھتی ہوں، خلوص دیکھتی ہوں، اس کی طرف سے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، کام آ رہا ہے، زیادہ آ رہا ہے. تو مجھے تو اگر کوئی کسی کے اندر پاورفل انرجی ہے، خلوص ہے، تو میں اس کی بس میں میرا یہ ہے مجھے یہ چیز جو ہے نا بہت فاطمہ، آپ ماشاء اللہ پاکستان کی پہلی جو ہے وہ خاتون پبلشر کے طور پہ شارجہ بک فیئر میں آپ نے شرکت کی، اور جو پبلشرز کانفرنس تھی اس میں بھی پاکستان کی مہمان خصوصی کے طور پہ جو ہے وہ آپ شریک ہوئی. رائٹر سے جو ہے وہ ایک پبلشر کی طرف جو سفر تھا اس کے پیچھے کیا انسپریشن تھی، اور اب آپ کا کیا ویژن ہے یہاں سے پبلیکیشن کو لے کر؟ بالکل ایسا ہی ہے. 3 سال پہلے میں نے پبلیکیشن اسٹارٹ کیا تھا اور مجھے نا میں مطلب اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتی کیونکہ تکلیف کار جو ہوتا ہے نا وہ نارمل کو ہوتا نہیں. تو میں نے بس اچانک ہی میرا مائنڈ کر دیا کہ جاب کے ایشوز آ گئے تو جاب میں بزنس کرنے کا سوچا تھا. تو پہلا خیال ہی پبلیکیشن کا ہے جس میں آدھے لوگوں نے مجھے کہا کہ تم پاگل ہو، کیا کام کر رہی ہو، اس میں تمہیں 0% بھی انکم نہیں ہوتی، والٹ کھول لو، کیٹرنگ کھول لو، یہ کر لو. میں وہ کام کروں گی مجھے پسند ہے، میرا تعلق پڑھنے سے ہے، لکھنے سے ہے، کتابوں سے ہے. تو پھر میں نے اپنا یاسر پبلیکیشن کا آغاز کیا. اور اسٹارٹ میں ایک تو ایسی چیزیں ہوگی فیملی میں میری جاب تو میں نے چھوڑی دی تھی تو میری مدر تھی اور ان کا نا وہ بیٹی کافی بھاری چیزیں تھی کہ اب مجھے گھر کی بھی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی اور پبلیکیشن کا بھی میرا کام شروع ہو گیا تھا. اور پھر ایک جو بہت چیزیں میرے کے ساتھ لائی باہر اس کو چھوڑ دیا. تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ میری بہت ٹف تھی. مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کام کرنا ہے، سب ٹف چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. سال میرے ٹف تھا لیکن الحمدللہ اس کے بعد میرا جو ہے نا ایک مجھے مطلب ایک بک ملی جو کہ جرمن آتھر کی تھی اور وہ پاکستان میں نے تھی مجھے والا تھا. تو وہ ایک مجھے اچھی پازیٹیو وائبس آئی تھی. اور پھر اس کے بعد جب میں نے ایکسپو میں اسٹال لگایا تو تب ابو ظہبی بک فیئر کے لیے مجھے کہا گیا سید صاحب کو یہاں پاکستان کے کافی سارے رائٹرز اور پبلشرز کی ٹیم بنائی تھی. وہاں سے بس پھر میرا سفر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ہو گیا اور میں ابو ظہبی گئی، وہاں پہ بک فیئر میں اٹینڈ کیا، بہت کچھ وہاں پہ 18 دن کا میرا ٹور تھا. اور اس کے بعد پھر اور پھر مجھے مطلب یہی سمجھ ملا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹف ٹائم سے گزارتا ہے نا تو بس آپ کی ساتھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مطلب ایک دن کی بات ہے، ایک دن کی بات کمپرومائز ہوتے ہیں، بہت سی قربانیاں ہوتی ہیں، سیکریفائز ہوتی ہیں، تب آپ کو چیزیں بہتر ملتی ہیں. اور شارجہ بک فیئر کا ایکسپیرینس، شارجہ کافی ایکسپیرینس بہت اچھا رہا میرے لیے. میں پہلی پاکستانی پاکستان سے فیمل پبلشرس آئی ہیں اور میرے ساتھ بک آرڈر بھی تھے گگن شاہد پاکستان کے دوسرے پبلشر تھے. تو وہاں 4 دن کی کانفرنس یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. میں نے انٹرنیشنل پبلشر سرٹیفکیٹس کی، اپنی کچھ کتابیں ٹرانسلیشن پروجیکٹ جو ہے ڈانس کے حصے میں بہت اچھا مجھے پازیٹیو ایکسپیرینس ملا. اور اب میرا انشاءاللہ ہے ٹرکی کا پلان فیبرری میں چیزیں جو ہے نا اب آہستہ آہستہ مزید بہتر ہو رہی ہے. میرا ویژن یہی ہے کہ میں اپنے پبلیکیشن ہاؤس کو اسپیشلی ہماری رائٹرس جن کا جو کام ہے انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جاتا. بالکل انٹرنیشنل رائٹرس کا کام ادھر آتا ہے لیکن ہمارے رائٹرس کا کام ادھر نہیں جاتا. میری کوشش ہے کہ میں ایک چیز یہ لے کر آؤں کہ اپنے رائٹرس کا کام جو ہے انٹرنیشنل لینگویجز میں لاؤں اور انٹرنیشنل دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارے یہاں قدر جدید ہوتی ہے. بے شک بہت قابل تعریف آپ کا ویژن ہے. فاطمہ، جب آپ کسی بھی کتاب کی پرنٹنگ کے لیے اس کو لیتی ہیں
ڈیفینیٹلی رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرتی ہوں آپ تو کیا دیکھتے ہیں اس کے بعد میں کیسے اس کو پاس کرنے کا کوئی کرائٹیریا آپ کے ذہن میں؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے ایکچولی اس میں نا پبلیکیشن میں ایک چیز یہ فائدہ دیتی ہے کہ میں رائٹر چیز جو ہے نا اس میں فائدہ اس لیے میرے پاس بک آتی ہے تو میں سب سے پہلے ایز اے رائٹر اس کو دیکھتی ہوں ایز اے رائٹر میں اس کتاب کو کس طرح خوبصورت بنا سکتی ہوں اور کیونکہ کچھ بہت نئے لکھنے والے ہوتے ہیں ابھی ایک رائٹر ہیں ہندوستان کے تعلیم ہے وہ بلوچستان سے ہے کی کتاب کر رہی ہے تو اس کا بھی بہت سی چیزیں پھر میں اس کو چیز کر اس کو بتاتی ہوں جہاں پہ یہ چیز ایسی دیکھتی ہے تو میرا مقصد یہ کہ آپ کو چیز آئے آپ اس کو دیکھنا ضرور چاہیے وہ رائٹر ہے اس کو بھی ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے جب ہم لکھتے ہیں مکالمے میں نے کس طرح لکھنے ہیں میں نے کہیں اپنے تصویر میں نے کس طرح کا بیان کرنا ہے یہ تو پھر زبردست ہو گیا کہ ایک ہی جو ہے نا وہ جگہ پہ آپ کو دو طرح کی تصویر مل گئی یہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہو گیا اور آپ کی بک پبلش بھی ہو گئی. ہاں بالکل ایسا ہی. اچھا فاطمہ آپ کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ایک جو ہے نا وہ بہت پیاری سی ٹورسٹ ہیں اور وہیں پہ ہمیں بھی آپ سے عشق ہوا تھا انہیں پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان تو کیا ایسی بات تھی کہ جس نے آپ کو جو ہے نا وہ یاسر ٹریولز اینڈ ٹورز بنانے پہ جو ہے آمادہ کیا اور اسپیشلی رائٹرس کے آپ ٹورز زیادہ کرتے ہیں رائٹرس کی ایسا ہی ہے پہاڑوں سے مجھے محبت ہے مطلب وہ ایک بات ہے کہنے کی بات اور میرا دل چاہتا ہے کہ جو رائٹر ہے تکنیک کار ہے کہ جائیں وہاں پہاڑوں میں جا کے آپ کی تکنیکی صلاحیت ایک دم درست ہو جاتی ہے. اچھا فاطمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہاڑ آپ کو اداس کرتے ہیں؟ ہاں کسی حد تک پہاڑ اداس بھی کرتے ہیں لیکن اداس تو بھی کر سکتا ہے شاید آپ کو سہرا بھی کرتا ہے لیکن پہاڑ آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں. پہاڑوں کی جو کہانیاں ہیں پہاڑوں کی بہت خوشبو ہم رائٹرس کو وہ کہانیاں جو ہے تو جب میں رائٹرس کو ریفرنس لے کے جاتی ہوں اور رائٹرس میرے پاس جاتی ہیں تو ہم لوگوں کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے جو فطرت کی زبان سنائیں وہ کہانیاں ایسے نامے بھی لکھے ہیں ایسے ہی وہاں پہ جا کے باقی جو فیلنگ آتی ہے وہ بس کے ہیرو میں بیان کر دیتے ہیں. یاسر ٹورز اینڈ ٹریولز کا مقصد یہی ہے کہ جو رائٹرز ہیں نا ان کو زیادہ سے زیادہ ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ سیر و تفریح خاص طور پر خواتین ان کو بہت کم جانا پڑتا ہے گھومنے پھرنے بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے درد میری بھی نہیں دیکھا تو ان کو گھومنے پھرنے کے مواقع دیے تھوڑا باہر نکلے کیونکہ جتنا آپ سفر کرتے ہو نا آپ کا جو ویژن ہوتا ہے نا وہ پنچ پاتا ہے سفر آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے تو اگر آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے رہو گے تو آپ کو وہ چیز بھی حاصل ہوگی جو آپ کو کھلے میدان میں جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں پہ فطرت کے نظام نظر آ رہے ہیں وہ دیکھنے والوں کو اور زیادہ متاثر ہو. فاطمہ اس ٹریولز اینڈ ٹورز کے درمیان کون سی جگہ ہے کہ جس کی یادیں فریش ہیں اور تازہ ہیں آپ کی جگہ نے انسپائر کیا ہے بہت ہاں بیاناز آپ کی تکلیف ہے جلدی جلدی جو ہے نا وہ دیٹس مائی آلسو فیوریٹ بائی فاطمہ خان شیروانی. اچھا یہ اس کو نا یہ کیسی لگا کہ ابھی میں سوچتی ہوں نا اس کے بارے میں بہت اسٹار سٹی ہے بہت مختلف ہے اور میں جب یہاں پہ گئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں ہائکنگ کروں گی مطلب میں نے خچر وغیرہ کا استعمال نہیں کیا اور میں ہائکنگ کروں گی اور میں خود رتی دلی تک کروں تو وہ چیزیں پھر پمراٹ میں ہم جہاز باندھا گئے وہ جگہ پہ نیچے بھی ہوئی تھی وہ پلندرا وہ جس طرح ہم نے ہوتی ہے ہائکنگ بہت پسند ہے زیادہ سے زیادہ ایسی جگہوں پہ جاؤں اور جب ہم کچھ بھی گئے تھے وہ شاید ہم نے کیا تو وہ باقی پہاڑ کی کوئی بھی جگہ ہو رہتی ہے پمراٹ ہے سب فاطمہ جیسے کہ بہت سارے ادبی فیسٹیولس جو ہیں وہ جاری و ساری رہتے ہیں پاکستان کے اندر
تو کیا یہ جو فیسٹیولس ہیں یہ ادب کے فروغ میں معاون ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ فیسٹیول شاید ایک خاص قسم کی جو ہے نا کافی زیادہ اہمیت دیتا ہے. باقی رائٹرس کو اتنا زیادہ نہیں انکریج کیا جاتا. پرانے زمانے میں اس کے وہی نظر آتے ہیں آپ کو، چاہے لاہور ہو چاہے کراچی ہو. تو فیسٹیول ہونا بہت اچھی بات ہے اور ہونے چاہیے فیسٹیول زیادہ. جیسے آج کل کے رائٹرس کے مواقع بھی تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی رائٹرس ہیں اس کا ایک خاص ضرور ہے اور نئے آنے والے کو اس سے بھی زیادہ سوچ ہونے چاہیے، لیکن تھوڑا سا جو ہے نا نئے رائٹرس کو بھی زیادہ. جیسے کہ ماشاء اللہ ہمارے ملک میں سیاست ہر جگہ پہ چلتی ہے، تو ادب میں بھی سیاست ہے. ہاں بالکل ہے اور ہر جگہ کی ہے، ادب میں بھی ہے، منافی ہے. لوگوں کرتے ہیں ہمارے ڈرتے ہیں کچھ خاص فوکس ہو گیا ان کا تو ہاں بس ہم ہی لوگ جو ہیں ہم اپنے لیے بہت مشکل ہے نئے آنے والوں کے لیے جلدی جگہ میں آنا تو بہت. کوئی خاص وقت جس میں آپ لکھتی ہوں؟ لکھنے کے لیے تو خاص وقت نہیں تھا، میں کسی بھی وقت لکھ سکتی ہوں، لیکن مجھے نا رات کو زیادہ پسند. خاموشی ہوتی ہے کہ لفظ میرے پاس آ جاتے ہیں. اچھا. اور موسم اثر انداز ہوتے ہیں آپ لوگ لکھنے پہ؟ مجھے سردیاں بہت پسند ہیں. اچھا. اور سردیوں کی باتیں کبھی وہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے مجھے لگتا ہے لفظوں کو بھی پسند ہے. ہاں جو جتنا لفظ ہے نا وہ بھی سردیوں کی راتوں میں آپ کی ایک بار گھیرا ڈال دیتے ہیں اور رش کے نال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو ان سے کھیلنا جو ہے نا ایک رائٹر کا کام ہے ان کے ساتھ کھیلنا، تو پھر وہ آتے رہتے ہیں کھیلتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا فاطمہ، کوئی آپ کے پسندیدہ ایسے مصنف کہ آپ کو لگتا ہو کہ میری تحریروں میں مجھے عکس دکھائی دیتا ہے، اتنے میرے جو ہے نا وہ پسندیدہ رائٹر؟ پسندیدہ میں تھوڑی سی چیزیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے. جیسے میں کالم لکھتی تھی تو مجھے جاوید چودھری کا تھا، تو میں کہتی تھی کہ میں جاوید چودھری کی طرح لکھوں گی. مطلب وہ کہانی کی طرح شروع کرتے ہیں، میں بھی کہانی کی طرح شروع کرتی ہوں. انسپریشن. پھر لکھنے میں مجھے ممتاز اس کی بہت پسند تھی. میں کہتی تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں. ان کی ہر تحریر ہر چیز جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے. اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ پھر آپ کچھ اور اچھا پڑھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی اتنا زبردست لکھا ہے، یہ تو میرا فیوریٹ ہو گیا. تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی تحریروں میں یہ سب چیزیں جو ہیں نظر آنے لگتی ہیں. نظر آتا. اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ پاس کے کسی رائٹر سے ملنا چاہیں، پوئٹ سے ملنا چاہیں یا مستقبل کے، تو کس سے ملنا چاہیں گے آپ؟ پاسٹ کا ممتاز اور یا فیض احمد فیض، ان لوگوں سے مجھے فیض صاحب کے جو مڈل ٹاؤن نہیں رہتے تھے ان کا گھر بھی مسجد تھا، تو اس کے گھر میں بھی میرا جو سفر تھا نا ڈائجسٹ میں نے جتنے ناولس اور وہ سب لکھا ہوا تھا نا میری ٹوٹ کی خوشبو میں وہ چیز ہے. اس کے بعد جو میری بیٹی کی بڑی یادیں ہیں نا وہ میری اپنی ہیں. مطلب وہ میں کہتی تھی کہ یہ وہ چیز ہے جو میں نے بیچنے کے لیے نہیں لکھی. اس میں نا سارے ادبی انداز میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں. مجھے وہ بک پسند بھی بہت ہے. وہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن ان شاء اللہ آ جائے گا سے. تو اس کے اندر وہ سارے شارٹ اسٹوریز ہیں جو کہ مجھے پسند ہیں، افسانے ہیں اچھے. اور عبادی خمرات میری ابتدا کی سفر نام ہے لکھنے کے لیے، اور الحمدللہ اتنا پسند کیا گیا ہے کہ اس پر ایک مطالعہ بھی تحریر ہو چکا ہے پشاور یونیورسٹی کی تو اس کا مسلسل شاید کاغذ سر سے کچا بھی ہوا تھا اور وہ بھی خیرت ہے اس کی اور بھیجا جاتا کہ کاغذ سر سے میں کس طرح ملی، اور پھر میں نے ان سے وہ تبصرہ لیا تو وہ پورا میرا ایک جرنی تھا، پورا ایک سفر تھا. اور ابھی اتنے لوگوں کو میں لے کر جاتی ہوں وہاں تو میں کہتی ہوں کہ جی ہم دیکھتے ہیں. ہاں اس لمحے میں اکیلی بھیگی تھی تو اب میں کہتی ہوں کہ بھائی کروا دو اور اس لمحے میں بھیگ جائے. اور اپنی رکھی کے نام اب یہ میرا ٹریول آپس کا جو سلسلہ ہے نا، میں دبئی کا بھی سفر نامہ لکھتی ہوں شروع ہو گیا. آپ کے ماشاء اللہ ان تمام تحریری پروجیکٹس میں سے جو ہے کون سا ایسا پروجیکٹ ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا؟
چیلنجز میرے لیے زیادہ تر سفر نامہ ہی ہوتا ہے. میں نے ڈگری کہیں کا لکھا تھا یہ میرے لیے واقعی اس لیے تھا کہ میں پبلیکیشن کا بھی کام بہت زیادہ کر رہی ہوں, تو مجھ کو بڑا تھا کہ میں اسے کیسے کمپلیٹ کرتی ہوں. یہ میرے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہو گیا تھا, لیکن اب ہم نے مدعا کمپلیٹ ہو گیا, لوگوں نے پسند کی اور ایکسپیکٹیشن سے اچھا. فاطمہ سنجیدہ مزاج ہے یا اچھی حصے مزاح رکھتی ہے؟ نہیں, میں تو سنجیدہ کچھ نہیں دیکھتا, بالکل اچھا نہیں لگتا. مجھے تو ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں جن کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے, ہنسنے مسکرانے والے پازیٹیو انرجی رکھنے والے ہیں. تو وہ ایسے ہر وقت اداس افسردہ, میں کہتی ہوں رائٹرس کے ساتھ کیوں یہ ٹیگ لگا ہوئے کہ اداس اور افسردہ. بالکل ایسا ہے, یہی سوچا تھا. ہے, یہ غلط ہے. وہ اداس اور افسردگی کی زندگی کا اگر حصہ ہے تو وہ حصہ نکل آتا ہے جو پازیٹیو دکھتا ہے. آپ کو اس طرح طریقے کے ساتھ ہنستا مسکراتا ہے تو پوری زندگی کا حصہ ہے. ایسے ہی. اور کوئی ایسا پروجیکٹ جو بڑے دل سے آپ نے شروع کیا ہو لیکن کسی وجہ سے آپ کو چھوڑنا پڑ گیا ہو اور ابھی بھی آپ کو یاد ہو گیا ہے وہ پروجیکٹ رہ گیا؟ ایسا میرا خیال سے کچھ ہے جو میں نے شروع کیا اور چھوڑنا پڑ گیا. ہاں, ٹورزم کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں میں کرنا چاہتی ہوں, لیکن بس میرا یہ پبلیکیشن کی وجہ سے میں پھر ایسے ٹورز ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میں نہیں کر پاتی. وہ چیزیں ہیں جو مجھے ہوتا ہے کہ ٹائم کا مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے. باقی تو اللہ کا شکر ہے کوئی بات. فاطمہ, پاکستان کے جو ہم سوشل سچویشن دیکھتے ہیں تو ایک قاسم علی شاہ تو نہیں, ڈیر و ڈیر قاسم علی شاہ چاہیے, کیونکہ اگر ہم اپنی moralities کو دیکھتے ہیں اور باقی سب دیکھتے ہیں تو رائٹرس جو ہیں وہ ایسا ایک سمجھنے کے پارٹ ہے سوسائٹی کا. کیا انہیں بھی جیسے میوزک کانسرٹس ہوتے ہیں تو انہیں بھی اس نوٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے کچھ ایسے کانسرٹس کرنے چاہیے؟ آپ کیا کہتی ہیں اس سلسلے میں؟ گفتگو بڑی ضروری ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے نا اس کے اندر جب تک گفتگو نہیں ہوتی نا, جب تک لوگ آپس میں ملیں گے بھی. آپ اسٹارٹ سے آپ جہاں داستان سرائے جی بالکل لگایا محفلیں لگتی ہیں. گفتگو ہوتی ہے نا, گفتگو سے بہت پازیٹیو انرجی نکالتی ہے. جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب پڑ جاتے ہیں. اب آپ جب گفتگو نہیں کرو گے, جب آپ اکیلے بیٹھے رہو گے تو کیا ہوگا. اس لیے ادبی محفلیں اور یہ انٹریکشن بہت ضروری ہے آپس میں. کہ آپ بیٹھیں اور آپس میں گفتگو کرو, بات کرو, حوصلہ دو, امید دو, یہ سب چیزیں تقسیم کرو تو معاشرہ تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو جب آپ یہ سب نہیں کرو گے, اتنے تک محدود رہو گے اور آپ کہو گے کہ بس ٹھیک ہے میں میرا تصویر کے لیے نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ضرورت ہے کہ لوگ ملیں, آپس میں بیٹھتے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جن کو چیزیں آتی ہیں, جو کچھ دینے والے ہیں. وہ دینے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ بلائیں. اور یہ کسی چیزوں سے معاشرہ جو ہے نا کی طرف تشدد اور وہ جو ہمارے یہاں آج کل پھیلی ہوئی عدم برداشت اور بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں, تو یہ چیز بڑھتی ہے. جیسے فاطمہ, جیسے کہ آپ ماشاء اللہ شارجہ بک فیئر میں گئی, تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان بھی سپورٹ کرتی ہے کچھ اپنے رائٹرس کو اس سلسلے میں؟ بالکل جب میں پاکستان بالکل سوئی پڑی ہے. اور جب ہم گئے تو شارجہ میں پہلی دفعہ بک فیئر لگایا تھا جی, تو حکومت پاکستان چینلز وغیرہ آئے تو دیکھا. لیکن کتاب مطلب ہماری حکومت نہ کتاب سوئی پڑی, لوگوں کی ترجیح نہیں کتاب, کیونکہ وہ خود کی کتابیں نہیں پڑھتے اور لوگوں کو نہیں پتا کہ کتنے پبلشنگ ادارے ہیں. اگر آپ سال میں ایک دو دفعہ یہاں بک فیئر لگا لیتے یا سمجھتے ہیں آپ کے کلچر کو فروغ دیا کتنی غلط ہے. آپ دیکھیں کتنی لائبریریز ہیں ہماری, اور کتنی کتاب یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی بک شاپس آپ سے لگے ہیں نہ ہونے کے برابر. نہ ہونے کے برابر. ہاں, آپ کو حلوہ پوری کی شاپ نظر آ جائیں, نان چنے نظر آ جائیں, تو اور وہ سارے بھیڑے نظر آئیں گے, لیکن کتاب آپ کو ایسے حکومت جو ہے نا وہ بالکل اس معاملے فاطمہ, ایک جو بہت ہی چیز مجھے پین دیتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے رائٹرز ہیں, پوئٹس ہیں جو کہ گمنام ستارے ہیں, اور گمنام مجاہد بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, کہ وہ معاشرے کے بہت تکلیف کے پہلو سامنے لاتے ہیں لیکن ہائی لائٹ نہیں ہو پاتے.
اور شاید کبھی ان میں سے کوئی ایک جانے کے سالوں بعد کہ جس کا کام بہت عظیم تھا، تو کیا رائٹرس کو کچھ ایسی ایسوسیشن مل کے بنانی چاہیے سپورٹ کرنے کے لیے؟ ہے ہمارے رائٹرس کی، لیکن وہ ابھی سال کے اندر 2-4 ایوارڈ دے دیے اور رائٹر پوچھتے کہ شاید کوئی بہت بڑی بات ہوگی کوئی اور چیز ہوگی، یہ چیزیں نہیں ہے. اب تھوڑا سا نا رائٹر کو تھوڑا سا اچھے لگا کہ چیزیں اس طرح کی آ گئی ہیں کہ اپنی پروموشن خود بھی کرنی پڑے گی. اپنی تنظیموں میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تحریریں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، ظاہر پبلش کروائے، اور یہ جو بک فیئرز ہوتے ہیں دوسری جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جائے اور خود کو پروموٹ کرے کہ یہ چیز ضروری ہوتی ہے. اس طرح چیزیں جو ہیں پروموشن بہت ضروری ہے. لیکن اچھا تحقیق کار ہوتا ہے اس میں صلاحیت وہ ادھر آتا ہے. اس کو اگر کوئی اس کو ڈاؤن بھی کرے گا تو زندگی میں اتنی خوبصورتی ہوگی کہ وہ اوپر آئے گا اور لوگ اس کو جائیں گے. فاطمہ، آپ کیا کہتی ہیں، کیا دنیا پرنٹڈ کتابوں کی طرف واپس آئے گی؟ مجھے تو لگتا ہے پرنٹڈ جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا ای بکس اور یہ ساری موبائل اور یہ سب چیزیں یہ ٹیمپرری ہے. یہ چیز جو ہے نا کتاب یہ ہمیشہ رہتی ہے اور دنیا ہی واپس آ جائے گی کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف پلٹ رہی ہے. آپ دیکھو آرگینک فوڈ کی طرف آ رہی ہے، ہر چیز بالکل پیچھے ایسے کی ہی. طرف آ رہی ہے. تو پرنٹڈ جو ہے نا اس کی طرف بھی دنیا آ رہی ہے. مجھے کام چاہیے آئی جتنا مرضی آپ کریں گے آڈیو بکس ای بکس یہ ساری چیزیں. ابھی میں شارجہ گئی تو وہاں آڈیو بکس پہ جو ہے بڑا کام ہو رہا ہے، ای بکس پہ بہت کام ہو رہا ہے. لیکن وہ چیزیں مجھے جانتی ہیں وہاں پہ کسی لوگ گئی ابھی اب ایک دن دنیا جو ہے نا بالکل کی طرف واپس آ رہی ہے. اور ویسٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی یہی رونا رو رہے ہیں جو پرنٹڈ بکس جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں جی آڈیو بکس اور یہ دوسری کتابیں زیادہ ہو رہی ہیں. مستقبل میں کون سے آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، آنے کو ہمیں کیا آنے والے جی وقت جی میں کیا انشاءاللہ 2025 میں میرا ایک سفر نامہ آئے گا دبئی یاترا کے نام سے. میں لکھ رہی ہوں اس کے اوپر اور میری کتاب آ گئی ہے سیکنڈ ایڈیشن انشاءاللہ. اور دوسرا پبلیکیشن کے حوالے سے میرے کچھ پروجیکٹس ہیں تو 2025 میں انشاءاللہ میں کچھ اور کنٹریز میں جا کے اور وہاں پہ اپنے رائٹرس کی چیزیں کچھ انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں یہاں پر لے کر یہ چیزیں ڈانس تو میرے پاس بہت سے تو انشاءاللہ چیزیں جو ہے نا فاطمہ، کچھ آپ سے فاسٹ اینڈ کوئک کویسچنز ہیں جن کا آپ نے فوری فوری جواب دینا ہے. اچھا اچھا. آپ کا پسندیدہ پھول؟ میرا پھول پسندیدہ پھول چمیلی. پسندیدہ ایکٹر؟ پسندیدہ ایکٹر اوکے. پسندیدہ سنگر؟ پسندیدہ سنگر اب میں پسند کرتی ہوں سجاد. اوکے مائی ٹو. پسندیدہ کھانا؟ پسندیدہ کھانا بریانی. زبردست. پسندیدہ کرکٹر پاکستانی؟ کرکٹر ایک ٹائم میں تھا شاہد افریدی. اوکے. پسندیدہ سیاستدان؟ او ہو سیاستدان پسندیدہ پرفیوم؟ پرفیوم ڈفرینٹ چلتے رہتے ہیں. آج کل وہ ایک جانات ہے وہ بھی پسند ہے، چارلی بھی پسند ہے. فاطمہ، کوئی اپنا پسندیدہ شعر ہمیں ضرور سنائیے. شیر تو بہت سے ایک دم سے پسندیدہ میں آپ کو کون سا سنا دوں شیروں کے معاملے میں جو اچانک سے آپ کو یاد ہے. تیرے دادا تجھے ہوا کیا ہے آگے سرچ کی دوا کیا. زبردست. ماڈل ٹاؤن کی اس خوشگوار اور خوبصورت صبح میں ایک خوبصورت مہمان جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ جو ہے وہ آج ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے آئے. فاطمہ جی بہت بہت شکریہ. کچھ چھوٹے چھوٹے تحائف ہیں ہمارے پاس. اللہ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاء اللہ سے بڑی ٹیلنٹڈ بندی ہے اور
تھینک یو سو مچ فاطمہ. اللہ. یہ کچھ چھوٹے چھوٹے تحائف بولو کہ کیا ضرورت تھی. آپ کو ہماری یاد دلائیں گے, اور اس کتاب کو پڑھیے گا اور وقت نکال کے اور بتائیے گا. جی ضرور ضرور. باقی بہت شکریہ غزالہ. اور غزالہ اس کے بارے میں بتا دوں.